السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ ایک شوا محبت، چاہت و خلوص اور دیدہ دلیری کی ہر مخلوق میں ہوتی ہے؟ الگ مخلوق۔ میں اچانک ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ نیند کی وجہ سے میری آنکھوں میں سرخی نمایاں تھی۔ کسی نے اچانک سوتے ہوئے میرے چہرے پہ پانی مارا تھا۔ مجھے اچھی طرح ہوش میں آنے پر میں ارد گرد نظر دوڑانے لگی۔ پھر میں سمجھی کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن اپنے دوپٹے کو گیلا دیکھ کے میں اپنے خیال کی نفی کرنے لگی۔ بہت دیر تک دیکھنے اور غور کرنے پر بھی کچھ نہ سمجھی۔ میں بہت دیر تک بدحواس رہی۔ کمرے میں بھی اس وقت ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ سب گھر والے اپنی اپنی چارپائیوں پہ سکون سے سو رہے تھے۔ اس وقت تقریباً رات کے 2 بجے تھے۔ میں نے منہ آسمان کی طرف کر کے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ میں سوچنے لگی، یہ کون تھا جو مجھ پہ پانی پھینک گیا؟ صبح تک میں اس بات کو بھول چکی تھی، کیونکہ یہ کوئی اتنی خاص بات بھی نہیں تھی۔ صبح کو گھر میں معمول سے ہٹ کے چہل پہل اور رونق تھی۔ آج میرے کزن ندا کی مہندی تھی اور سب گھر والے وہاں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ جانا تو میں بھی چاہتی تھی، مگر 2 دن پہلے ہی سیڑھیوں سے گر کے چوٹ لگا بیٹھی تھی۔ خیر چوٹ زیادہ نہ تھی، مگر معمولی بھی نہ تھی۔ پاؤں کی ہڈی میں تکلیف ہو گئی تھی، تکلیف بہت زیادہ، اور سوجن بھی تھی۔ تھوڑی دیر بھی چلتی تو تکلیف ہوتی تھی اور پاؤں سوج جاتا تھا۔ اس لیے ندا سے فون پہ معذرت کر لی۔ امی بھی بار بار مجھے سمجھا رہی تھی، بیٹا دروازہ اچھی طرح بند کر لینا۔ ویسے تو امی بھی شادی میں جانے سے منع کر رہی تھیں، مگر میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں اکیلی رہ لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ ویسے بھی آپ نے وہاں رکنا تھوڑی ہے، چاہے دیر سے صحیح مگر گھر آئیں گی ضرور۔ اس لیے وہ مطمئن ہو گئی تھی، اور کچھ دیر بعد ہی سب گھر والوں کے جانے کے بعد میں اکیلی رہ گئی۔ گھر والوں کے جانے کے 2 گھنٹے بعد ہی دروازے پہ زور زور سے دستک ہوئی تو میں نے دروازہ کھولا تو ایک انتہائی خوبصورت بچی کھڑی تھی۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ میں محبوط ہو کر اسے تکے جا رہی تھی اور مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ وہ پنک کلر کے فراک میں تھی۔ پنک کلر اس کے سرخ و سفید رنگ پر بہت کھل رہا تھا۔ بالوں کی 2 چوٹیاں بنائی ہوئی تھی۔ وہ انتہائی معصومیت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی عمر 8 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ کیا بات ہے بیٹے؟ میں نے پیار سے پوچھا۔ کون ہو تم؟ باجی میرا نام انابیہ ہے، وہ بولی۔ کہاں سے آئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس طرف سے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا تو میں سمجھی کہ وہ محلے میں نئی نئی آئی ہوگی، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بیٹا کیا بات ہے؟ میں اور میرا شوہر فیضان ملتان میں رہتے تھے۔ فیضان گھر میں اکیلے تھے۔ ایسے میں جب میری طبیعت خراب ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے اور مجھے میری امی کے گھر اسلام آباد چھوڑ گئے۔ خود ان کی پوسٹنگ بارڈر پہ ہو گئی اور وہ چلے گئے۔ میرے شوہر ایئر فورس میں تھے۔ مجھے امی کے گھر رہتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے اور مجھے خوشخبری آنے تک اس جگہ رکنا تھا۔ اس عرصے میں فیضان 3 مرتبہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ وہ روزانہ فون کرتے تھے میں گھر آ جاؤں۔ میں یکدم ہی خیالات سے چونکی۔ بیٹا تمہاری امی ابو پریشان ہوں گے، میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ میں باجی کے گھر کھیلنے جا رہی ہوں، انابیہ بولی۔ میں اس کی طرف پیار سے دیکھنے لگی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے آئی اور اس کے آنے سے گھر میں جیسے اجالا ہو گیا۔ وہ اتنی ہی اچھی تھی۔ ہمارے گھر میں چونکہ کوئی بچہ نہ تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اس کے بعد میں اس خوبصورت مہمان کی خاطر تواضع کے لیے کچن میں گئی۔ وہ میرے ساتھ ہی کچن میں چلی آئی، مجھے کام کرتا ہوا دیکھنے لگی۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے انابیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جی باجی، انابیہ کا مطلب ہے جنت کا دروازہ۔ میں اس کے نام کے خوبصورت مطلب میں کھو سی گئی۔ جنت کا دروازہ، میں نے زیر لب کہا۔ جتنا خوبصورت نام ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اس کا مطلب ہے، میں نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ باجی آپ نے برا تو نہیں مانا؟ وہ بولی۔ کس بات کا؟ میں نے کہا۔ یہی کہ میں جو ادھر ادھر پھر رہی ہوں۔ اس کی معصومیت ایسی تھی کہ میں نے آگے بڑھ کر اسے پیار کر لیا۔ اس کی پرورش شاید بہت ہی اچھے ماحول میں ہوئی تھی، اس لیے وہ بہت ضد کے بعد کچھ کھانے پہ راضی ہوئی۔ پھر ہم
دوبارہ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران میں نے اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ اچھا انابیہ، یہ بتاؤ تم کتنے بہن بھائی ہو؟ صرف 3، میں اور میرے 2 بڑے بھائی۔ وہ بولی۔ تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ اچھا میں تمہارے گھر والوں کو فون کروں گی کہ تم یہاں ہو؟ میں بولی۔ ہرگز نہیں، فون کرنے کی ضرورت نہیں، میرے گھر میں سب کو پتہ ہے کہ میں یہاں ہوں۔ اب مجھے اس کے گھر والوں کی طرف سے بے فکری ہونے لگی تھی، وہ انابیہ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ کافی دیر تک باتیں کرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ تم کہاں رہتی ہو؟ پتہ نہیں۔ کیا تمہیں اپنے گھر کا نہیں معلوم؟ نہیں، یاد نہیں آ رہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں گھبرا کر بولی۔ دیکھو نا، تم اس طرف یہاں رہو گی تو بہت پرابلم ہو جائے گی، تمہارے گھر والے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈیں گے۔ نہیں، وہ اطمینان سے بولی۔ ویسے اگر آپ کہتی ہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں، مگر میں پھر دوبارہ آؤں گی۔ وہ بولی۔ ہاں ضرور آنا۔ اسی وقت امی گھر میں داخل ہوئیں، وہ بھی انابیہ جیسی خوبصورت بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ میں نے امی کو انابیہ کے گھر آنے کی کہانی سنائی تو امی کو بہت حیرت ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آؤں گی، امی بولی۔ نہیں، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ وہ بولی۔ چلو ہم چھوڑ آتے ہیں۔ میں نے کہا۔ نہیں نا، مجھے اکیلے ہی جانا ہے۔ ہم چپ ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ اکیلی چلی گئی۔ پھر امی بولی، ماہم مجھے یہ بچی بہت پراسرار لگ رہی ہے۔ ارے امی، اتنی پیاری بچی پراسرار سی کہاں سی ہو گئی؟ میں تو اس پہ عاشق ہو گئی ہوں۔ اس رات بھی سوتے ہوئے میرے چہرے پہ کسی نے پانی پھینکا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، مگر سب اپنی اپنی جگہ سو رہے تھے، مگر میرا چہرہ، میرے کپڑے بدستور گیلے تھے۔ صبح ہوئی تو مجھے پھر یاد نہ رہا۔ پورا دن گزر گیا۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں نیدا کے گھر جا چکی تھیں اور اب مجھے بھی بارات میں جانے کے لیے نیدا کے گھر جانے کی بالکل تیار تھی۔ تاہم اگر وہ بچی آج بھی آ جائے تو کیسی بھی طرح ہو اس کے گھر ضرور چلی جانا۔ ہاں، یہ تو میں بھی سوچ رہی ہوں، میں بولی۔ امی کے جانے کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد دروازہ بجا۔ میں نے بھاگ کے دروازہ کھولا تو انابیہ اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ باجی، میں آج پھر آ گئی۔ وہ بولی۔ آج تمہیں مجھے اپنا گھر دکھانا پڑے گا، ورنہ میں تمہیں اندر نہیں آنے دوں گی اور تم سے دوستی بھی نہیں رکھوں گی، میں نے کہا تو اچانک انابیہ کا چہرہ مرجھا گیا اور وہ ایک دم بولی۔ نہیں باجی، پلیز، بات یہ ہے کہ میرا گھر بہت دور ہے۔ کتنی دور؟ اور مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں نے کہا تو انابیہ میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے آرام سے بولی۔ میں نے کہا نا کہ آپ میرے گھر نہیں جا سکتی۔ اچھا پھر میں تم سے نہیں بولتی، میں نے کہا۔ وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، اچھا اندر چلیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میں اسے لے کر اندر آئی۔ وہ بہت چپ سی تھی۔ باجی، میں آپ سے ایک بات کہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ چلو بتاؤ کیا شرط ہے، میں بولی تو اس نے کہا، مجھے آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گی؟ ارے نہیں، تم سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں، اور وعدہ کرو کہ آپ کو ڈر بھی نہیں لگے گا۔ وہ بولی۔ باجی بات دراصل یہ ہے۔ ڈر؟ کس بات کا ڈر؟ باجی بات دراصل یہ ہے کہ میں انسان نہیں ہوں، اس نے کہا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم انابیہ؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں انسان نہیں ہوں، بلکہ میرا تعلق قوم جنات سے ہے، میں جن کی بیٹی ہوں۔ خدا کی پناہ، میں کانپ کے رہ گئی۔ وہ اس وقت بالکل بڑوں کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنی امی اور باقی گھر والوں سے تو سنا تھا کہ آگے جا کر پہاڑوں کے پیچھے جن رہتے ہیں، اور اکا دکا لوگوں سے سنا بھی تھا جنہوں نے خود جنات کو دیکھا تھا، مگر میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ کسی دن میرا بھی سامنا کسی جنی سے ہو جائے گا۔ انابیہ بیٹا، اب تم مجھے ڈرا رہی ہو، میں نے کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ کہا۔ نہیں باجی، میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ کیسی حفاظت؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت تک مجھے اس بات کا مکمل یقین نہیں تھا۔ باجی، ہر روز آپ کے اوپر کوئی پانی پھینکتا ہے نا؟ میں چیخ کے اٹھ بیٹھی۔ اب یقین آ گیا تھا کہ وہ کون تھی۔ اس نے جو بتایا وہ تو میرے سوا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے فیضان تک سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ انابیہ میرا چہرہ دیکھ کے بولی، یہ تو میری باجی ہیں، آپ ڈر رہی ہیں؟ باجی، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مجھ سے گل شام بہت شریر ہے، وہ شرارت کے طور پہ آپ کے اوپر پانی پھینکتا ہے، لیکن میں اسے وہاں آ کر بھگا دیتی ہوں۔ انابیہ، میں نے آنکھیں بند کر کے اسے پکارا، تم جاؤ یہاں سے،
کیوں باجی، میں تو آپ کی دوست بن گئی ہوں نا، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ میرا گھر دیکھنے کی ضد نہ کریں۔ آپ کو میں نے باجی کہا ہے؟ میں آپ کو نقصان کیسے پہنچا سکتی ہوں؟ مجھ سے بہت دیر تک یقین دلاتی رہی۔ میں اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھوں۔ اس وقت تو میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی، لیکن میرا دل ہی جانتا تھا کہ اس وقت میرا کیا کیفیت تھی۔ باجی، آپ مجھ سے ڈر رہی ہیں نا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں مشکل سے اتنا ہی کہہ پائی، اور اس کے بعد میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ فیضان، امی وغیرہ سب لوگ میرے پاس موجود تھے۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے کہا تو فیضان بولے، میں 3 دن کی چھٹی پہ آیا ہوں، آ کر دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور تم بے ہوش پڑی تھی۔ پھر امی کو فون کیا تو یہ سب لوگ بھی گھبرا کے جلدی چلے آئے۔ امی وہ انابیہ۔ ہاں بیٹا بولو کیا ہوا انابیہ کو؟ امی، فیضان وہ انسان نہیں، وہ جن ہے کیا؟ یہ سن کے سب اچھل پڑے۔ لیکن وہ ایک اچھی لڑکی ہے، بہت پیار کرنے والی ہے۔ میں نے کہا وہ تو ہے، لیکن اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہمارے اور اس کے درمیان بہت فرق ہے۔ ہم دونوں ایک الگ مخلوق ہیں، فیضان بولے۔ پھر سب کے مشورے پہ ابو نے ایک بہت بڑے عامل سے رجوع کیا۔ کئی گھنٹوں کے بعد ابو کے ساتھ وہ عالم صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے مجھ سے ساری کہانی سنی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولے، بیٹا بات یہ ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات میں نہ جانے کتنی مخلوق ہیں، اور کمال یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود منسلک ہیں۔ اور تم جس بچی کا ذکر کر رہی ہو وہ واقعی ایک جن ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا تم کو، بلکہ وہ دوست ہے تمہاری۔ عامل صاحب، کیا ایسے واقعات ہوتے ہیں جن اور انسانوں میں دوستی ہوتی ہے؟ عامل صاحب بولے، ایسے ہزاروں واقعات ہیں، بلکہ ہمارے دور دراز کے مدرسوں میں جنوں کے بچوں کی خاصی بڑی تعداد درس لینے کے لیے آیا کرتی ہے۔ میری مانے تو اگر یہ اس سے خوفزدہ نہیں ہے تو چلنے دے اسی طرح، کیونکہ وہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہی، بلکہ وہ ایک طرح سے ان کی حفاظت کر رہی ہے، اپنے شریر بھائیوں سے ان کو بچا رہی ہے۔ پھر فیضان بولے، عالم صاحب یہ بتائیں کہ ہمیں اس سے کیا رویہ رکھنا ہوگا؟ بالکل نارمل، یہ سمجھیں کہ وہ ایک انسان کا خوبصورت بچہ ہے۔ اگر آپ اس سے دوستی نہیں رکھنا چاہتی تو پھر ایسا عمل کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے پاس نہ آیا کرے۔ نہیں، میں یہ نہیں چاہتی، میں جلدی سے بولی، اسے آنے دیں، وہ بہت پیاری ہے، میں روزانہ اس کا انتظار کرتی ہوں۔ لیکن انابیہ نہ آئی، شاید وہ ناراض ہو گئی تھی یا پھر کوئی اور بات تھی کہ اس نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا۔ دروازے پہ ہونے والی دستک مجھے چونکا دیتی، لیکن پھر وہ کبھی نہیں آئی۔ پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی، میرے یہاں ایک بیٹی ہوئی، اور وہ حیرت انگیز طور پہ انابیہ چھوٹی ہو کے آ گئی ہو۔ امی نے بھی انابیہ کو دیکھ رکھا تھا، اس لیے وہ بھی منی کو دیکھ کے حیرت زدہ رہ گئیں۔ پھر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں اس دوران مسلسل انابیہ کے بارے میں سوچتی رہی، اس لیے میری منی بھی انابیہ جیسی تھی۔ پھر میں نے ضد کر کے اپنی بیٹی کا نام انابیہ رکھا۔ اس کے بعد میں فیضان کے ساتھ سیال کوٹ چلی آئی، کیونکہ انہیں گورنمنٹ کی طرف سے گھر ملا تھا۔ اس واقعے کو 6 سال گزر چکے ہیں۔ ہمارا انابیہ اب 6 سال کی ہے، اور ہو بہو وہی انابیہ ہے جس کو ایک بار دیکھتے ہی پیار ہو جائے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔